بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت اور اس کے نام، اور یہ اللہ تعالی سے مانگنے والی رات یعنی شب بارات ہے۔ محترم سامعین کرام، لیلۃ البرات، علماء نے اس کے 3 نام لکھے ہیں کتابوں میں۔ پہلا نام یہ لکھا ہے کہ لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے بری ہونے والی رات ہے، اور دوسرا نام یہ لکھا ہے لیلۃ السق یعنی دستاویزات والی رات ہے، اور علماء نے اس کا تیسرا نام یہ لکھا ہے کہ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات ہے۔ محترم سامعین کرام، چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک قبیلہ کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کریں کہ 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، جن کا شمار کرنا انسان کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اس طرح رات میں کتنے لوگ دوزخ سے بری کیے جاتے ہیں، وہ بھی انسانی حساب سے باہر ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے بخشش طلبگار، بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش میں کر دوں، کوئی ہے سائل، سوال کرے کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بشارت سنائی کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں اور سنیں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی قریب آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں کہ کیا کوئی بخشنے والا یعنی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جو رزق مانگنے والا ہو کہ میں اس کو رزق دے دوں، کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے اور اس کو عافیت عطا کر دوں۔ اور اسی طرح فرمایا اس رات میں 2 کام ہیں، ایک تو جہاں ممکن ہو سکے عبادت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے، غرض یہ کہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو تو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو جائے تو اس رات میں آپ سو جائیں اور نماز فجر کے ساتھ ضرور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مختصر سی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالی سے بخشش مانگو اس رات میں، دوسرے اللہ تعالی سے رزق مانگو،
اور تیسرے اللہ تعالی سے عافیت مانگو، خدا تعالی نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا چاہے کھول لو، اور فرمایا ایک اللہ تعالی سے بخشش مانگو۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی شب برات کے متعلق احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔